औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा रुकू नंबर 14 आयत नंबर 118 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वक़ाल अल्लज़ीना ला यअलमूना लौला युकल्लिमुनाल्लाहु औ तातीना आयातुन कज़ालिका क़ालल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिस्ला क़ौलिहिम। वक़ाल अल्लज़ीना, और कहा उन लोगों ने, वा और काला कहा, अल्लज़ीना वो जो, ला नहीं, यालमूना जानते, लो ला क्यों नहीं, युकल्लिमुना हमसे कलाम करता, अल्लाहु अल्लाह, औ या तातीना आती हमारे पास, आयात कोई निशानी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग इल्म नहीं रखते थे उन्होंने मुतालबा किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह ताला हमसे कलाम क्यों नहीं करता या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। तो ला यालमुना का लफ्ज़ कल भी आया थे, कल की आयात में भी, और मैंने बताया था कि ला यालमुना से मुराद है मुशरिकीन मक्का। यहूद व नसारा का जिक्र चलते चलते अब मुशरिकीन मक्का का जिक्र आ रहा है, क्योंकि वो भी तीसरी कौम थी जो वहाँ रहती थी मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो थे। तो अब वो जैसे इससे पहले यहूदियों ने मुतालबा किया था नबी पाक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कि हमें अल्लाह को देखना है, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें साथ लेके कोहे तूर पे चले गए थे। 70 लोग थे कुल। तो जब वो वहाँ गए हैं, अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली दिखाई है तो सब मर गए। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें ज़िंदा किया, लेकिन फिर भी वो ईमान नहीं लाए। हालांकि उनका मुतालबा भी पूरा हुआ और फिर अल्लाह ने मौजज़ा भी दिखाया कि उनको दोबारा ज़िंदा किया, लेकिन फिर भी ईमान नहीं लाए। और अब वैसा ही मुतालबा ये मुशरिकीन मक्का कर रहे थे। ये तो खैर बात ही कोई सुनने वाली नहीं थी कि अल्लाह को दिखाओ हमें, और दूसरे ये कि कोई वाज़ेह निशानी नहीं आती। निशानी क्यों नहीं आती? निशानी तो आई हुई थी, नबी पाक उनके दरमियान में मौजूद थे, कुरान पाक उन पे नाज़िल हो रहा था, नबी पाक पे आप सुना रहे थे कि कुरान पाक पकड़ पकड़ के। यही तो निशानी थी नबी पाक की सबसे बड़ी। एक आखिरी नबी उनके इलाके में अल्लाह ने भेजा, फिर अल्लाह ताला ने आखिरी वही भेजी, और अभी वो पता नहीं कौन सी निशानी का मुतालबा कर रहे थे। इससे बढ़ के तो कोई निशानी है ही नहीं, अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, कज़ालिका इसी तरह, काला कहा, अल्लज़ीना वो लोग जो, मिन क़ब्लिहिम उनसे पहले थे, मिसला कौलिहिम इनकी मानद बात, मिसला मानद कौलिहिम उन जैसी बात। तो अल्लाह ताला ने यहाँ वो यहूदियों की तरफ इशारा किया है कि जैसे उन्होंने हज़रत मूसा से कहा था, वैसे ही ये मुशरिकीन मक्का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा कर रहे हैं कि हमें अल्लाह ताला को खुली आंखों से देखना है। नाउज़ुबिल्लाह। तशाबहत कुलूबुहुम, तशाबहत मुशाबे हो गए, मिल गए, एक जैसे हो गए उनके दिल, कुलूबुहुम उनके दिल, यानी यहूद व नसारा, यहूदी और मुशरिकीन मक्का उनके दिल एक जैसे हो गए। तो जैसे बुरे को बुराई में अट्रैक्शन महसूस होती है, इसी तरह नेक लोग जो हैं वो नेकी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये बुरे लोग थे, ये बुरों की तरफ अट्रैक्ट हुए। इन्होंने बुरों से मिसाल ली, मुसलमानों से कुछ ना सीखा, नबी पाक से कुछ ना हासिल किया, और यहूदियों से ये बातें और मुतालबे तरह तरह के लेके आ गए। कद बय्यनल आयाती, अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम तो वाज़ेह आयात भेज चुके हैं। कद बय्यन्ना, बेशक हमने वाज़ेह कर दी हैं, अल आयाती निशानियाँ, लिकौमिन यूकिनून, लेकिन ऐसी कौम के लिए जो यकीन रखती है। ये लोग तो यकीन ही रखते ना अल्लाह पर, ना अल्लाह के नबी पर, ना अल्लाह की किताब पर, तो इन लोगों को क्या निशानी वो लगेगी। तो वो तो यहूदियों से सीख के उल्टे सीधे मुतालबे करने लगे हुए थे बस। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम तो भेज चुके हैं निशानियाँ ऐसी कौम के लिए जो यकीन रखती है। इन्ना बेशक अरसलना का, हमने भेजा आपको, बिल हक की साथ, हक के साथ, बशीरन खुशखबरी सुनाने वाला, व नज़ीरा और डराने वाला। अब एक बड़ी निशानी की तरफ तवज्जो दिला दी अल्लाह ताला ने कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको भेजा हक के साथ, सच के साथ, और खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर। जो नेक लोग हैं उनको जन्नत की खुशखबरी सुनाने के लिए, और जो बुरे लोग हैं उनको जहन्नम के अज़ाब से डराने के लिए, ताकि वो मुतनब्बे हो जाएं और वो बुरे काम छोड़ दें। इसी तरह की आयत एक सूरतुल अहज़ाब में भी आती है
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا ارسلناک بشیرم و نذیرم، انا ارسلناک شاہدم و بشیرم و نذیرن و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی کا بھی خطاب دیا گیا، بشیر کا بھی، نذیر کا بھی، اور سراج المنیر بھی کہا گیا، روشن چراغ، اسلام کی روشنی پھیلانے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ یہ آیات، یہ نشانی ہے جو آپ کے پاس آ گئی ہے، اب ان کی پیروی کرو، ان کا اتباع کرو، ان کو فالو کرو۔ ولا تسالو، اور نہیں پوچھا جائے گا، وا اور لا نہیں، تسالو پوچھا جائے گا، میں ان بارے میں، اصحاب الجحیم دوزخیوں کے بارے میں، ان بارے میں اصحاب والے الجحیم دوزخ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ جہنم میں کیوں گئے، جبکہ آپ کو بھیجا گیا تھا ان کی طرف، آپ نے ان کو راہ ہدایت دکھانی تھی، آپ ذمہ دار تھے۔ ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچانے کا حکم دیا تھا۔ وما علینا الا البلاغ، آپ کا ذمہ تو صرف پہنچا دینا تھا۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں لگے ہوئے تھے، قرآن نے کہا، صرف پہنچانا فرض تھا، آگے جس کی مرضی ہے وہ نیک کام کرے، جس کی مرضی ہے وہ برے کام کرے۔ انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، قرآن نے کہا ہم نے تو ہدایت دے دی، اب چاہے تم شکر کرو چاہے کفر کرو۔ پھر قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جو سیدھے راستے پر رہا اس نے کامیابی حاصل کر لی، اور جو برے راستے پر گیا وہ ناکام و نامراد ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اختیار دے دیا کہ تم چاہے نیکی اختیار کرو چاہے بدی، یہ اپنی نیتوں پہ مرادیں ملتی ہیں، جس کی جیسی نیت ہوگی ویسے اسے مراد مل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بری الذمہ اس آیت میں قرار دیا کہ آپ سے پوچھ نہیں ہوگی اہل جہنم کے بارے میں، آپ نے صرف پہنچا دینا ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وا اور لن ہرگز نہیں، ترضا خوش ہوں گے ان کا تجھ سے، الیہود نہ یہودی، ولا النصارى نہ عیسائی، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع تو پیروی کرنے لگے، ملتہم ان کے طریقے کی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ ہوشیار رہیں، خبردار رہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ آپ کو بھی اپنے دام میں، اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہرگز خوش نہیں ہوں گے آپ سے، نہ یہودی نہ عیسائی، جب تک کہ آپ ان کے طریقے کی پیروی نہ کرنے لگیں۔ تو آپ نے ہرگز ان کے طریقے کی پیروی نہیں کرنی، کیونکہ ان کا تو طریقہ غلط ہے۔ ہو سکتا ہے نا کہ انسان جو ہے وہ کمزور ہے اور انسان سوچے کہ چلو کچھ ان کی ہم مان لیتے ہیں، کچھ یہ ہماری مانے تو اس طرح کر کے گزارا کر لیتے ہیں، لیکن نہیں، دین میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، حق واضح ہو چکا ہے۔ حق اور باطل دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو آپ مکہ فتح کیا تھا دوبارہ، جب مدینہ سے آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جال حق وضاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی تھا۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ یہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے، تو آپ کو ان کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے حق پہ ڈٹے رہیں، اور کیونکہ آپ حق پہ ہیں۔ کل کہہ دیجئے انا بے شک ہد اللہ، اللہ کی ہدایت، هو الہدا وہی ہدایت ہے، بلکہ ان کو جواب دیں آپ کہ جو اللہ نے ہدایت دی ہے وہی ہدایت ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پہ بھیجا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ میری طرف سے تمہاری طرف ہدایت آتی رہے گی، اور جو اس ہدایت کو مانے گا وہی کامیاب ہوگا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ وا اور لائن اگر اتبعت آپ نے پیروی کی، اہواہم ان کی خواہشات نفس کی، بعد اللہ اس کے بعد جا کا آیا آپ کے پاس من العلم سے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وارننگ دے رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں کہ آپ نے اگر ان کی خواہشات نفس کی پیروی کی، اگر ان کا کہنا مانا، تو پھر حالانکہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، قرآن پاک آ چکا ہے، ماں نہیں لکا تیرے لیے، من اللہ اللہ کے پاس، من ولین کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ مددگار۔ دیکھیں اللہ کے پیارے نبی، محبوب نبی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طرح سے سخت الفاظ میں تنبیہ کی ہے
کہ آپ اگر ان کے نقش قدم پہ چلیں گے یا ان کا کہنا مانیں گے یا کسی بھی معاملے میں ان کی پیروی کریں گے تو اللہ تعالیٰ نہ آپ کے ساتھ ہوگا، نہ قیامت کے روز کوئی آپ کا دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی تنبیہ کی اللہ تعالیٰ نے، تو ہم آپ کیا چیز ہیں؟ ہم پتہ نہیں کس بھول میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو قرآن سے صرف نظر کیے ہوئے ہیں اور نمازوں سے غفلت کیے ہوئے ہیں۔ اللہ معاف کرے اور ہمیں عمل کی توفیق دے۔ الذین وہ جو آتیناہم الکتاب جنہیں کتاب دی گئی، آتینا ہم نے دی، ہم انہیں الکتابہ کتاب، یتلونہ تلاوت کرتے ہیں اس کی، حق کا تلاوتی ہی جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اللہ ہم سب آپ کو اور ہمیں تلاوت کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں، اس طرح اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ حق کے بارے میں مفسرین کرام اور صحابہ کرام کے اقوال بھی موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تلاوت قرآن کا حق یہ ہے کہ جہاں جنت کا ذکر آئے وہاں آپ جنت کے لیے دعا مانگو، حصول جنت کے لیے دعا مانگو، اور جہاں پہ جہنم کا ذکر آئے وہاں پہ استغفار پڑھو، جہنم سے بچنے کی دعا کرو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تلاوت کا حق یہ ہے کہ حلال و حرام کی پیروی کی جائے، جو حلال ہے اس کو حلال جانا جائے قرآن میں، اور جو حرام ہے اس کو حرام جانا جائے۔ اور عبداللہ بن عباس جو مفسرین قرآن، پہلے مفسر قرآن ہیں اسلام کے، انہوں نے فرمایا کہ قرآن کا اتباع ہی اصل میں تلاوت کا حق ادا کرنا ہے، قرآن کی پیروی، قرآن کو پڑھنا، اس پہ عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں توفیق دے۔ پھر فرمایا اولئک یہی وہ لوگ ہیں یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں بھی اس پر، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، اس کا اتباع کرتے ہیں، یہی لوگ مومن ہیں۔ وَمَن یکفر جو کوئی انکار کرے گا بھی اس کا، فاولئک پس یہی وہ لوگ ہیں ہم الخاسرون جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اور جو اس کا انکار کرے گا، جو پڑھے گا نہیں، جو بند کر کے رکھ چھوڑے گا، جو اپنے عمل میں نہیں لائے گا، ایک تو زبان سے انکار کرنا ہوتا ہے، دوسرے عمل سے بھی انکار کرنا ہوتا ہے۔ ہم کہتے تو کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ کہیں گے ہم یہ کہ ہمیں تو جی جان سے پیارا ہے قرآن، اور ہم تو غلامی رسول پہ جان بھی قربان ہے، کہیں گے تو ہم بہت، لیکن جب عمل کا وقت آئے گا تو وہ زیرو۔ نمازوں کے وقت سوئے ہوں گے، نمازوں کے وقت ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوگا، نمازوں کے وقت ہمیں اپنے دنیا کے کاموں کی پڑی ہوگی، تو اس وقت ہماری کہاں جاتی ہے غلامی رسول؟ غلامی رسول تو یہ ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اذان ہوتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو جاتے تھے جیسے وہ ہمیں جانتے ہی نہیں، اس طرح وہ بھاگتے تھے، مطلب نماز کی طرف جلدی کرتے تھے۔ تو ہر وقت نماز کے انتظار میں رہنا اور نماز کبھی بھی قضا نہ کرنا، یہ غلامی رسول ہوتا ہے۔ باتیں کرنے کو تو سب کر لیتے ہیں، اصل چیز عمل ہے۔ اللہ کے ہاں عملوں کا حساب ہونا ہے، باتوں کا نہیں۔ باتیں تو لے ڈوبیں گی ہمیں، اللہ معاف کرے سب کو۔